بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دنیا کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلائی نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ سابق وزیراعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ ہم اکتوبر سے آگے نہیں جانے لگے اور مارچ اکتوبر میں ہی ہوگا جبکہ آرمی چیف کی تعیناتی میں نواز شریف اور آصف علی زرداری شامل نہ ہوں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ حکومت میں تمام جماعتوں نے مل کر الیکشن لڑا، قوم نے واضح بتا دیا کہ ان لوگوں کو قوم ریجیکٹ کر چکی ہے۔ کراچی کے الیکشن میں پیپل پارٹی نے کھل کر دھاندلی کی۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ کراچی میں دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جن حلقوں میں ہمیں سب سے کمزور سمجھا گیا وہاں انتخابات کروائے گئے۔ اس بار انہوں نے مشترکہ امیدوار کھڑا کیا۔ اپنی قوم، ووٹر اور سپورٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ الیکشن کمشنر سے مطالبہ کرتا ہوں ملیر کراچی میں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں۔ جو کراچی میں ہوا اس پر ری الیکشن کرانا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس پر اپنے رد عمل میں کہا کہ ضمنی الیکشن جیتنے کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان کو وفاق پر یلغار کا لائسنس مل گیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ ضمنی کامیابی کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ دھمکی کے ساتھ وارننگ دیں اور الرٹ جاری کرتے ہوئے الیکشن کا مطالبہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی اور ملتان کے ضمنی الیکشن عمران خان کے خلاف ریفرنڈم ہے۔ عمران خان نے ضمنی انتخابات میں 6 سیٹیں جیتی ہیں۔ آئی وہ الیکشن کمیشن کی توہین کریں نا، جب الیکشن جیت جائیں تو خاموش، جب فیصلہ ان کے خلاف آئے تو وہ توہین کرتے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف نے ملک میں 6 آرمی چیف تعینات کیے۔ عمران خان ایک آرمی چیف کی تقرری کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں۔ قانون اور آئین کے تحت آرمی چیف کی تعیناتی شہباز شریف کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو تعیناتی کا اتنا شوق ہے تو وہ پارلیمان میں 172 نمبر پورے کریں اور آئینی طریقے سے اپنی حکومت لائیں۔ ضمنی الیکشن کے بعد شہباز شریف کے پاس پارلیمنٹ کے اندر 176 سیٹیں ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کو پارلیمنٹ میں آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اگر پی ٹی آئی نے جتھے لے کر اسلام آباد آنے کی کوشش کی تو انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان اور تمام ادارے آئینی حدود میں رہ کر اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ذمہ داری کے ساتھ کل کے الیکشن کو مینیج کیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کل کے الیکشن میں جانبداری سے کام لیا گیا۔ غیر جانبدارانہ انتخابات کروانے پر الیکشن کمیشن مبارکباد کا حقدار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران نیازی شروع سے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف امیزہ پروپیگنڈا کرنے میں مصروف رہے ہیں۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو صاف پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کل کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے مجموعی طور پر 5,47,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے جبکہ پی ڈی ایم کے امیدواروں نے مجموعی طور پر 4,75,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوری رویہ یہ ہے کہ فری اور فیئر الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا جائے اور ووٹ کو عزت دی جائے۔ ووٹ کو عزت دینے سے مراد یہ ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے، ووٹ کے فیصلے کو تبدیل یا ٹمپیر نہ کیا جائے۔ اپنے حق میں پڑے ووٹ کے فیصلے کو آپ تسلیم کریں اور مخالف کو چور کہیں، یہ جمہوری رویہ نہیں۔ ہم نے جمہوریت اور رول آف لا کے لیے قربانیاں دی اور چھوٹے مقدمات برداشت کیے۔ تمہاری طرح کرکٹ کے گراؤنڈ سے ہم جمہوریت یا پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہوئے۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پی اے سی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نور عالم خان کو وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے نور عالم خان کو وفاقی وزیر بنائے جانے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے چیئرمین پی اے سی نور عالم خان کا درجہ وفاقی وزیر کے برابر کر دیا ہے، جس کا اطلاق 14 اکتوبر 2022 سے ہوگا۔
मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में इजाफा हो गया। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 950 रुपये से बढ़कर 1,48,300 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 814 रुपये इजाफे से 1,27,143 रुपये है, जबकि आलमी सराफा में सोने की कीमत $13 इजाफे से $1657 फी औंस है।